بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین زبر احتشام، کچھ روز قبل ایک صاحب جن کا نام سید محمد حبیب الحسینی ہے، ان کا ویڈیو نظر سے گزرا، تو جس میں وہ انتہائی بے باکی کے ساتھ، انتہائی دلیری کے ساتھ اور انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور نفوس قدسیہ کے حوالے سے جو بے ادبیاں اور گستاخیاں وہ کر رہا ہے، وہ یقین کیجئے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک یوں سمجھے کہ صحابہ کرام کی وہ فہرست جو ہمیشہ سے متنازع رہی ہے اور تاحال متنازع ہیں، اور اس حوالے سے جو گروہ مخالفین ہیں ان سے تو ہمارا کلام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کلام فی الوقت ان سے ہو رہا ہے جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کے شعائر جو ہے وہ تسلیم کرنے والے ہیں، اہل سنت کے عقائد پہ چلنے والے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی مسلمات اہل سنت ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ یہ دعویٰ تو ان کا ہے، لیکن زبانی کلامی جو وہ شعار اہل سنت کے حوالے سے یا بالخصوص اہل سنت کے عقائد میں جو صحابہ کرام کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے حوالے سے جو ایک عقائد اور موقف جو ہمیشہ سے مسلمہ رہا ہے، 1400 سالوں سے جو ہمیشہ سے یوں سمجھے کہ اہل سنت کا ایک اتفاقی مسئلہ رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ رکھنا پیدا کرنا، اس میں دخل اندازی کرنا، یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا شعار رہا ہے۔ دعویٰ وہ اہل سنت کا کر رہے ہیں اور بولی جو ہے وہ روافض کی بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ ایک صاحب ہے، آپ دیکھیے کہ ذرا انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ذرا ان کا ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی طلقاء کو صحابی نہیں کہتے تھے، یہ فتنہ بعد کے زمانوں کا فتنہ ہے، یا بنو امیہ نے اس طرح سے حالات کو بنایا کہ آگے کے زمانوں میں وہ صحابی کا لفظ ان کے لیے چلنے لگا۔ الموصوف نے کہا کہ طلقاء کو صحابی کہنا یہ فتنہ بنو امیہ کا ایجاد کردہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طلقاء وہ یعنی صحابہ کرام یا وہ مسلمان جو حضور علیہ الصلوۃ کی ذات بابرکات کے اوپر اس وقت ایمان لائے جب کہ مکہ شریف جو وہ فتح ہو چکا، تو اب ان کو طلقاء کہنا یا ان کو مؤلفۃ القلوب کہہ کر ان کو صحابیت کی صف سے نکال کر باہر کرنا علیاذ باللہ اور صرف ان کو طلقاء کا لقب دینا، یہ موصوف نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ صحابی کا رتبہ، صحابی لفظ کا ٹائٹل کے حقدار صرف اور صرف مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم ہے، اور مہاجرین اور انصار کے بعد صلح الحدیبیہ کے بعد آنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ لفظ صحابی کے مستحق نہیں ہے، وہ الناس ہے، وہ عام پبلک ہے، عام مسلمان ہے، یا پھر وہ طلقاء ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد والے جو دار اسلام میں داخل ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے ہیں، وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ یہ آپ نے کہاں سے قاعدہ اخذ کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کی وضاحت کریں، اس دعویٰ کے اوپر آپ اپنی دلیل پیش کریں کہ آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے جو مہاجرین و انصار ہیں صرف وہ صحابہ کہلائیں گے، اور بعد والے جو ہیں وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، اور وہ صرف مسلمان ایک عام انسان کہلائیں گے علیاذ باللہ۔ پہلے تو آپ اپنے اس دعوے پر دلیل دیں، اور اگر آپ دلیل نہیں دے سکتے، اور یقیناً آپ دلیل نہیں دے سکتے، اور اس آپ کے دعوے میں کتنے فسادات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ وغیرہ یعنی حضرت ابو سفیان، حضرت ہند، اس طرح کے دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کو صحابہ میں شامل کرنا بڑی گستاخی ہے، معاذ اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جسے خال المسلمین کاتب وحی رب العالمین کہا جاتا ہے، ان کو کاتب وحی تو دور کی بات ہے، خال المسلمین تو بڑی دور کی بات ہے، آپ صرف سادہ سے معاذ اللہ مسلمان کہیں گے، اور صحابی بھی آپ ان کو نہیں کہیں گے۔ ظالموں کو لا کر رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری میں زبردستی مت بٹھاؤ۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری میں جو ان صحابہ کرام کو شامل کرے گا اور شمار کرے گا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ظالموں کو رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری میں مت بٹھاؤ۔ علیاذ باللہ جو کہنے والا ہے ان کو رضی اللہ عنہم صحابی کہنے والا ہے وہ بھی ظالم، اور معاذ اللہ جن کو کہا جا رہا ہے یعنی صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہم کہا جا رہا ہے وہ بھی معاذ اللہ خود صحابہ بھی ظالم ہے علیاذ باللہ۔ یہ اس بندے کا موقف سامنے آ گیا۔ اب یہ عبارتیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اب ذرا ان کی مختصر وضاحتیں بھی سماعت فرما لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلقاء کو صحابی کہنا یہ فتنہ بنو امیہ نے ایجاد کیا ہے، اس پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اور وہ صحابہ، کیونکہ صحابی کی تو تعریف ہی وہی ہے کہ جس نے حضور کو بحالت ایمان دیکھ لیا اور حالت ایمان میں یہاں اس دنیا سے وہ جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہے تو اسے صحابی کہا جائے گا۔ پھر آپ کا یہ چیمے گوئیاں کرنا اس تعریف میں، اس ڈیفینیشن میں، یا یہاں پر یوں سمجھیے کہ یہ باتیں نکالنا، لوگوں کے ذہنوں میں فسادات پیدا کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ آپ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد والے صحابی نہیں، صرف مہاجر و انصار صحابہ ہیں۔
جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل بھی لگا رہے ہیں، اور رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل جس کے لیے لگایا جائے قرآن نے کہا کہ وہ صحابہ کے لیے ہوگا، چاہے وہ صحابہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ غیر صحابی کے ساتھ معاذ اللہ رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل لگانا لیبر، اور اس کیٹیگری میں اس غیر صحابی کو داخل کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ اور آپ کی تعریف کے مطابق تو صحابہ وہ ہیں جو انصار اور مہاجرین ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے تو صحابہ ہیں نہیں آپ کے نزدیک۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے بارے میں آپ نے کہا بڑی اونچی شان والے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اب آپ نے ان کو کس طرح صحابہ کی کیٹیگری میں شامل کیا؟ یہ تو آپ اپنے قاعدے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگی ہے اور اسلامک اسٹارز میں سے ایک اسٹار ہے وہ، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنی تو اصلاح کر لیجئے۔ پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ، حضرت سفیان، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند وغیرہ کو صحابہ میں شامل کرنا بڑی گستاخی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان یا صفوان بن امیہ یا ابو سفیان یا وحشی یا اس طرح کے عبداللہ بن ربیعہ، اس طرح کے افراد کو، بسر بن ارطا وغیرہ، ان کو صحابہ میں شامل کرنا اس سے بڑے صحابہ کی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ یہ ظالم لوگ، یہ اسلام کے دشمن لوگ، یہ شرابی، کبابی، باغی، طاغی، فاسق اور فاجر قوم۔ اب یہ آپ جو ہے نا اہل سنت پہ بعد میں فتویٰ لگائیے گا، پہلے آپ اپنے شیخ پر، اپنے قائد پر اور اپنے راہبر اور رہنما پر یہ فتویٰ لگائیں، اور یقیناً آپ نے فتویٰ لگا لیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا صحابہ کی جماعت میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ٹھہرے منہاجی، اور آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ میرے سربراہ ہیں، میرے قائد ہیں، بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں، انڈیا میں سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اگر کوئی برتھ ڈے منانے والا ہے تو وہ میں ہوں، یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ شیخ الاسلام جن کا ہم یعنی یوم پیدائش مناتے ہیں، آپ لوگ تو دیکھتے آ رہے ہوں گے زمانے دراز سے، شیخ الاسلام کا دن منانا تو سب سے پہلے ہم ہی شروع کرے تھے، جی ہندوستان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ہم کو راستہ دکھانے والے ہیں، تو آپ کسی اور کے راستے پر اگر نہیں چلتے، کسی اور کے دکھائے ہوئے راستے پر آپ کو چلنا گوارا نہیں ہے، تو کم از کم آپ اس بندے کے دکھائے ہوئے راستے پر تو چلیں کہ جن کے بارے میں آپ نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے راہبر ہیں۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کا موقف بھی آپ ذرا ایک بار سماعت کر لیں۔ یہ مجھے افسوس ہوا بیٹے، میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دی ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی ان کو قائد مانتے ہیں اور ان کو شیخ الاسلام مانتے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب یعنی وہ واحد شخصیت نظر آتے، اور بھی ہیں، لیکن اس لیول پر ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جن کے فالوورز صرف ان کے خوبصورت چہرہ اور جبہ اور اسٹائل کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کو سن کے سمجھ کے ان کے پیچھے ہے۔ اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ نے طاہر القادری صاحب کو ان کے کام کی وجہ سے مانا ہے، ان کی تعلیمی قابلیت اور حیثیت کی وجہ سے، ان کی لیاقت کی وجہ سے مانا ہے، تو کم از کم آپ ان کو جو مانا ہے تو ٹھیک سے پہلے ان کو تو مانیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، آپ نے جن کو اپنی زبان سے خود اپنا قائد مانا ہے، لیڈر اور رہنما راہبر مانا ہے، آپ کم از کم ان کی باتیں تو تسلیم کر لیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو پڑھا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ کم از کم اس پہ تو عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ کیوں لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اب دیکھیے یہ بات یہاں تک ہو گئی کلیئر۔ اب آگے دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یوم الفتح کے موقع پر اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور آپ مؤلفۃ القلوب میں سے، معاذ اللہ طلقاء میں سے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، تو اس سب سے بہترین وضاحت اس کام کی یا اس بات کی اگر کوئی کلیئرفیکیشن دے سکتا ہے تو وہ وہی بندہ ہوتا ہے جس نے کہا ہوتا ہے یا جس نے کام کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو تاریخ میں آپ کو ملے گا
کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، لیکن خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ کب مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں، کب آپ ایمان لائے ہیں، تو یہ اسد الغابہ ہے، 4 جلد ہے اس کی میرے سامنے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم ہوا و ابوہ و اخوہ یزید و امہ ہند فی الفتح ہے، کہتے ہیں کہ تواریخ میں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد، آپ کی والدہ، یہ یوم فتح کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مکان معاویہ یقول، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 مقام پر نہیں، اکثر فرمایا کرتے تھے انہو اسلم عام القضیہ تھے، بے شک وہ مسلمان ہوئے تھے عام القضیہ کے موقع پر۔ اور یہ کب واقع ہوا؟ یہ دیکھیے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پہ لکھی ہوئی ہے، لکھنے والے ہیں پروفیسر محمد یعقوب، جامعہ ملک عبدالعزیز جدہ سعودی عرب سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سن 7 ہجری میں تقریباً جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا موقع اور واقعہ درپیش آتا ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، مقام حدیبیہ میں پہنچے اور نیت یہ کی ہوئی ہے کہ ہم جا کے عمرہ کریں گے، لیکن کفار نے روک لیا، وہ سارا کچھ معاملہ ہوا اور شرائط یہ طے پائیں کہ حضور علیہ السلام اگلے سال تشریف لائیں گے، 3 دن مکہ میں قیام کریں گے اور اس سال آ کر آپ نے عمرہ فرمانا ہے۔ اب سال گزر گیا، جب اگلے سال حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ یوں سمجھے کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب تشریف لائے، اس سال کو یعنی سن 8 ہجری کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لائے عام القضیہ کے موقع پر، وَإِنَّهُ لَقِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ملاقات کی اپنے مسلمن اسلام کی حالت میں، وَقَتَمَ إِسْلَامَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ۔ اب آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر مسلمان ہوئے تھے تو اپنے اسلام کو چھپا کے کیوں رکھا؟ تو اس کی وضاحت انہوں نے خود دے دیے، کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو چھپائے رکھا اپنے والد اور اپنی والدہ سے۔ اب یہ ہو گئی اسد الغابہ۔ اب دیکھیے یہ البدایہ والنہایہ میرے سامنے موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں دیکھ لیں تو یہاں پر تھوڑی سی اور وضاحت موجود ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی 4 جلد ہے، یہاں پہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین اسلم ہوا و ابوہ و امہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس یوم الفتح، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ہند آپ کی والدہ، یہ سب کے سب یوم الفتح کے موقع پہ اسلام لائے۔ لیکن حدیث میں کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں وقد روی عن معاویہ انہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ بے شک انہوں نے قال فرمایا اسلم تو میں مسلمان ہوا یوم عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کے موقع پہ میں مسلمان ہوا تھا، ولکنی کتمت اسلامی، لیکن میں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، کیوں؟ من ابی الی یوم الفتح، اپنے والد سے، اپنے والد کے خوف سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا یوم فتح کے دن تک۔ اس دن تو ہم نے ظاہر کیا تھا، مسلمان تو ہم عمرۃ القضاء کے موقع پر ہوئے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اب شاید ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ جناب آپ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بھی کہہ رہے ہیں، خال المؤمنین بھی کہہ رہے ہیں اور صحابی بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر صحابی ہو اور اپنے اسلام کو چھپائے، معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بزدلی کیسی؟ تو پہلے تو میں اسی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حوالہ پیش کروں گا کہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ یہ بات ضرور سوچ لیجیے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ وہ اسلام تو فتح مکہ سے پہلے لا چکے تھے، لیکن اپنے وسیع کاروبار اور سودی لین دین کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب آپ یہاں پہ علیہ باللہ کیا فتویٰ لگائیں گے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کو اس وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ سودی لین دین اور کاروبار کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سوال یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں دوسری بھی عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کی میں الحمدللہ وضاحت بھی پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اسد الغابہ میرے سامنے موجود ہے، یہ جلد نمبر ہے جناب 2۔ اب یہاں پہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یوم بدر مسلمانوں کی اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ بدر کے موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنائے گئے، اور جب آپ قیدی بنائے گئے اور جب ان کو دوبارہ چھوڑنے کی باری آئی، فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنے کی باری آئی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی فدیہ ادا فرمایا، حضرت عقیل بن ابی طالب کا بھی عطا فرمایا اور نوفل بن حارث کا بھی ادا فرمایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اسلم عقیب ذالک،
اس کے بعد یعنی اس جنگ بدر کے واقعے کے بعد آپ مسلمان ہوئے؟ قیل، اور کہا گیا ہے انہو اسلم قبل الہجرت، بے شک آپ مسلمان ہوئے تھے ہجرت سے پہلے، لیکن کان یکتم اسلامہ، آپ اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں اور میں مصطفیٰ کریم بھی اللہ کا خلیل ہوں، اور روز محشر جنت میں میرا اور ابراہیم علیہ السلام کا مکان آمنے سامنے ہوگا، درمیان میں حضرت عباس میرے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اب کسی کے اندر یہ ہمت ہے، یہ جرت ہے، یہ جسارت ہے، یہ وسعت ہے، شکت ہے تو لگائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے چچا پر بھی فتویٰ کہ معاذ اللہ آپ نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا، کان یکتم اسلام ہوا، اور آپ بھی اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ مصلحتیں تھیں، یہ حکمتیں تھیں جن کی بنا پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ہیں دونوں صحابی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمات اہل سنت، عقائد اہل سنت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حق کو تسلیم کرتا ہے تو جی بسم اللہ، اور اگر کوئی ان اچھی باتوں میں بھی کوئی شر کو تلاش کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ظرف ہے، اس کی اپنی وسعت فہم ہے، وسعت ظرف ہے، وسعت علم ہے کہ وہ کہاں تک سوچتا ہے۔ بہرحال جو حق کا متلاشی ہوگا وہ کہیں سے بھی حق کو تلاش کر لے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔